نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز حضرات، سامعین گرامی، میرے لیے اساتذہ میں سے اگر کوئی موجود ہو یا میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اتفاق سے میرے استاد محترم جن سے میں نے نورانی قاعدے کی ابتدا کی اور قرآن کریم حفظ مکمل کیا، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور حضرت والد محترم بھی۔ حضرات اساتذہ کرام اور میرے ان دوستوں نے جو کچھ بھی میرے متعلق کہا وہ استحقاق سے کہیں زیادہ۔ غالب نے کہا ہے نا کہ بنا ہے شاہ کا ملازم، پھرتا ہے اتراتا۔ بنا ہے شاہ کا ملازم، پھرتا ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی کیا آبرو تھی۔ ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کرام کی شب و روز کی محنتیں مجھے بھی اس قابل بنایا کہ بغیر استحقاق کے حضرات میرے متعلق بھی اچھا گمان رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے اس کو اللہ بھی اپنے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ میں نیکی کروں تو مجھے شکریہ کی امید کسی سے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ نیکی کریں تو کسی سے شکریہ کی کوئی امید نہ رکھیں، لیکن انسان عبد الاحسان ہے، احسان کا بندہ ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی اور اساتذہ کرام، خصوصاً ہمارے بزرگ اور ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب دامت فیوزہم العالیہ، اور اس سے پہلے حضرت قاضی صاحب بیان کر کے تشریف لے گئے، اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہمیں وقت دیا، اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد شکریہ کے مستحق ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ہمارے حفظ کے اساتذہ کرام ہیں، اور جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ان کے ماں باپ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اس علاقے کے معاونین اور ہمارے بزرگ اور میرے دوست اور احباب، سب کا نام لینا اس وقت بھی مختصر ہے، اور کام جب سب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو نام بھی اللہ جانتے ہیں اور کام بھی جانتے ہیں۔ ایک بات کروں گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وفات ہوئی نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رو رہے، زار و قطار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے، اور صحابہ کرام پر ایک سکتہ کا عالم طاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی کہ جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، اسی طرح ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، واپس آئیں گے اور منافقین کا قلع کما کریں گے، اور جو کہے کہ محمد دنیا سے تشریف لے گئے اور محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا، عمر کی تلوار حاضر ہے، اس کا میں سر قلم کروں گا۔
کسی کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت عمر کے خوف اور ڈر سے سب خاموش۔ خلیفہ اول یار غار محمد الرسول اللہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور معلوم ہے کہ کیا کہا، خطبہ پڑھا مسنون، اور پھر کہنے لگے اما بعد من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا رب زندہ ہے، اس پر کبھی موت اور کبھی فنا نہیں آئے گا، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ انتقال کر گئے۔ یہ اعلان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات مبارکہ تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی رسول گزرے، محمد الرسول اللہ اگر انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اور اگر دین سے پھر گئے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، اور اس سے لوگوں کو بتلا دیا کہ اللہ کا دین یہ افراد کا محتاج نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ کا دین انشاءاللہ دنیا میں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سب چلے گئے، لیکن دین اب بھی ہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تب بھی یہ دین رہے گا، تا قیامت رہے گا۔ احد کے موقع پر ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مشہور کر دیا منافقین نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے، تو آواز لگائی ابو سفیان نے کہ محمد الرسول اللہ کیا تم میں زندہ ہیں؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، جلال میں آئے اور جواب دینے لگے۔ آپ علیہ السلام نے روکا، چپ ہو جاؤ، جواب نہ دو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق یہی سوال کیا کہ کیا وہ زندہ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے پھر روکا، اور پھر حضرت عمر کے متعلق آپ علیہ السلام نے پھر روکا۔ پھر ابو سفیان نے اپنا قومی ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل، بت تھا جس کے محمد اور محمد کے صحابہ عبادت کرتے تھے، وہ بس ہوا، اور ہمارا معبود حبل وہ بلند ہو گیا۔ یہ افراد نہیں رہے، اب اللہ اور اللہ کا دین کیسے رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اٹھو اور اب اس کو جواب دو، اور حضرت عمر نے اس وقت جواب دیا تھا، محمد بھی زندہ، ابو بکر بھی زندہ، اور عمر بھی زندہ، اور اللہ ان کو زندہ رکھے گا، اور منافقین کو ان کے ذریعے سے، کفار اور مشرکین کو انہی کے ذریعے سے ختم کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے جواب نہیں دینے کا حکم دیا کہ جب ابو سفیان نے کہا تھا، لیکن جب بات دین کی آئی تو حضرت عمر کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور جواب دے دو کہ اللہ کا دین افراد کا محتاج نہیں ہے، یہ دین رہے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ سب کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، دینی کام کریں، مساجد اور مدارس کو آباد رکھیں، کسی سے شکریہ کی امید نہ کریں۔ اگر کوئی شکریہ ادا کر دے تو اس کو اپنا محسن سمجھے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ، عجیب اللہ نے ان کو استغلا دیا تھا، وہ یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ نیکی کر کے شکریہ کی، اور یہ سمجھے کہ ہمیں لوگ محسن کہیں، اس کی توقع اور امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کو آباد رکھے، اس کے فیض کو جاری اور ساری رکھے، اور اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ ایک حدیث آخر میں سنا کر اجازت چاہوں گا، وقت بھی کافی ہو گیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وارت تراب بیاض بطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ بھی خندق کھود رہے،
یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کے پیٹ کی جو سفیدی تھی مٹی نے اس کو بھی چھپا دیا۔ یہ وجہ کائنات، لولاک وہ اس دین کے لیے اتنی محنت کر رہے تو پھر ان مساجد، مدارس، خانقاہوں، تبلیغی مراکز کو آباد کرنا یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کا فرض ہے۔ اقول قولی ھذا۔